حدیث چندے حضرت عمر رو پہ بے ساختہ اکھاں وچوں آنسو نکتے اگلی گال کرن دی ہمت کہنا آئی نبی کریم علیہ السلام نے کروٹ بدلی ہے آپ نے ڈٹھے عمر روندے کھڑن آپ نے فرمایا ما یبکی کا یا عمر روندہ کیوں کھڑیں تے آیا کیویں ہمیں کوئی کام کوئی حال کوئی وجہ اللہ دے نبی کام بھول گئے تواڈی حالت تے کیفیت دیکھ کے میرا دل گھبرا گئے اللہ دے نبی کیویں حالت اپنی بنائی پاؤ جڑے ایران عراق دے بادشاہ ہیں جڑے کیسر و کسرا مخمل دے بستر بچھا کے سمگن نرم و ملائم بسترے سے آرام کریں تو آکو رب نے کائنات دا نواب بنائے اللہ دے نبی توانے برکت انسان رب نے اپنی پوری کائنات چی نہیں بنایا کیڑی حالت تو سم بنائی ہوئی ہے لوگ کیا اکسن تورا مرشد کیو جی ہیں تورا پیر کیو جی ہیں سارا دی توحید سنے دے ہو لوگ تورے گلے چا کپڑا پا کے وٹنے دے ودے ہوندن تو اکو آرام دی ضرورت ہوں دیئے وط تبی بچھا کے ستے پہ ہو تے نہ ہی تورے واسطے کوئی نرم بستر ہیں لوگ تو اکو وٹے مرے دے ودے ہوندن ٹارچر کریں دے ودے ہوندن بیگانہ آدے ودے ہوندن جادوگر آدے ودے ہوندن شاعر آدے ودے ہوندن مجنو آدے ودے ہوندن اللہ دے نبی تواری یہ حالت زار دے کہ میں عمر کے برداشت نہیں ہویا اگلی گال بعد کرے سا پہلے اجازت رہے ہو میں توارے واسطے ایک نرم بستر بنواں تے تو آکو آکے دیوان تاکہ تو سا آرام کر سکو اجازت دیوان توارا کام ہے بڑا پیارا بستر ہو سی بڑا نرم و ملائم بستر ہو سی آرام آوے سی سکون آوے سی بس حضرت عمر باتاں کھڑے کرنے اچانک نبی کریم دے اکھاں میں جو آنسو آ گئے اللہ دے نبی تو ساؤڑ کیوں رون دے پئے ہو آپ نے فرمایا میں کوئی چنگے بسترے دا کہ تین دنیا دی دعوت لیتی ہے ایمیں لگ دے جی میں تو میں کو میرے رب کے دور کرنا چاہنیں عمر میں دنیا چا نرم و ملائم بسترے تے سمن نہیں آیا یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے عمر وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ عمر وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اے دھوکے دا نہ ہے این دنیا کو اللہ کھیڑا دے این دنیا کو اللہ تماشا دے اے دنیا کو اللہ غارت غرورا دے اے جی لمن واسطے نہیں میں تا مہمانا ولا میں کو دنیا دی دعوت نہ دے مینا تے میں محمد تے عمر تے نراز ہو کوئی حیثیت نہیں دنیا دی ہووے آت والے ایمیں گالیاں باتا کھوان نبی سے آگنا عمر تائیں جہاں جوانی گلے سوں دے میرے واسطے بستر درہ چنگا ہووے وقت سونا ہووے خود ترغیب نہیں وہاں میں نہ دیوال سکتے ہیں مرشد اعظم ہن امام اعظم ہن رہبر کامل ہن لیکن انہاں کو پتہ آئی دنیا دی کوئی حیثیت نہیں نبی کریم علیہ السلام ایک نیوار مسجد نبوی چاہیے مسجد نبوی چاہے صحابہ کرام بیٹھے ہیں آپ ممبر تے تشریف فرماؤ آپ نے فرمایا آج تو آپ کو ایک نمی گال ڈساں جی اللہ دے نبی یہ جی میں پلر دے دے پہ ہونا ہی میں مسجد نبوی چی پلر نمی گال ڈساں جی فرمائے نے اللہ نے اپنے ایک بندے کو آکھے چونے بھئی تیرے واسطے دنیا چاہی دیئے یا آخرت چاہی دیئے صحابہ دن اللہ دے نبی والوں بندے کیا ہے آپ نے فرمایا وہ بندے ہے کہ میں کو دنیا نہیں چاہی دی میں کو آخرت چاہی دی ہے یہ جملے علامن دی دے رہی صدیق اکبر ٹیک لگے بیٹھے ہیں پلر دی تزارو قطار دھاڑ مار کے رومن لگ گئے لوگ ہیں کہ دیکھو وہ بڑھڑے ابو بکر کو گال گال تے رو بندے نہ کو گال نہ بات نبی سے کہیں بندے دی بات پہ کریں پتہ نہیں صدیق اکبر کیوں رو پہ جڑے ویلے مجلس ختم تھی سارے کٹھے تھی گن صدیق خیریت طبیعت تا ٹھیک ہے رومن دی وجہ آکھن لگے نے نبی سی جڑے بندے دا حال بیٹھے رہنے ہیں پتہ ہی وے بندہ کون آئی انہیں کہ نہیں فرمایا ہے خود نبی کریم ہن تے لگ دائی میں جی میں نبی سہیں سادے تو جدا عمر والے ہیں تے آخرت کو ترجیح پہ دینا اللہ دے نبی کریم
بھی دنیا نال دل نہیں لایا ضروریات زندگی پوری کرنا ہے کوئی حرج نہیں لیکن زندگی دے نال دل لاونا ہے بڑی بے وقوفی ہے دنیا کما تاکہ ضرورت زندگی پوری ہوئے دنیا کمامن کو مقصد حیات نہ سمجھ اللہ دے پیغمبر نے فرمائے میرا دل لا دے کہ اللہ پاک میرے واسطے احد پہاڑ کو سونا بنا دے وے میرا دل لا دے سارا پہاڑ سونا بن ونجے تے نال ہی میرا دل لا دے واللہ میں کو توفیق دے وے پورے سونے پہاڑ کو میں ترائے دین دے اندر اندر اللہ دے ناتے خرچ کر دے وہاں میرے نبی کریم دے گھر چلے چ بھا نہ بل دیائی آپ کھجوراں تے گزارا کرنا گکڑی کٹ کے آپ سیو کر گندے ہیں ول کھجور دے گکڑا تے کچھ نہیں گزارا تھی نا یا بعض دفعہ پیٹ تے پتھر بچ کے گزارا کرنے ہیں اگر چاہنے نہ آتے اللہ پوری دنیا کو سونا بنا دے ویا اللہ چاہے آتے اللہ جنت دے کھانے آسمان تو اپنے محبوب پیغمبر دے قدمیں چ رکھ سکدا اللہ نے ساریاں باتاں سمجھائیں تو آدھا نبی بھی دنیا چ رہ کے آخرت دی تیاری کریں دا رہ گئے تو آکو بھی یا تعلیم دنیا میں چ رہ کے آخرت دی تیاری کریں ادھے عرضی بندہ جلے انتقال کرے زمین دے نا تھی ویندے بندہ بندے دا انتقال مطلب بندہ کہنے نا تھی گئے زمین دا انتقال مطلب بندے دے نا تھی گئے زمین دا انتقال تھی گئے کہندے نا فلانے حاجی صاحب دینا فلانے بزرگ دینا تے ہون بندے دا انتقال تھی گئے ایک کہندے نا اے زمین دینا اے حیثیت سارے قرآن مجید 18ویں سپارے جلے بال پیدا تھی دے اللہ فرمائے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کیا بات ہے کتنا سونا بال ہے جایا پہ رب پیدا کیتے نالی اللہ نے فرمائے نالی ایک آیت دائی وقفہ نہیں فرمایا وال تساں کیا کرے سو ثم انکم تساں سارے دے سارے اللہ میتون مرنا لئی وال تساں اٹھائے وے سو یعنی اتنی عارضی زندگی وہ ایک بندے بڑی سیانی بات کی تھی یہ بھی جلے بال پیدا تھی نا ان دے کاننچ اذان تھی دیئے ولا کاننچ تکبیر تھی دیئے لیکن نماز نہیں تھی دیئے نماز ہوندی اوہ ہے جڑی مرن دے ٹائم جنازے علی تھی دیئے ہی جنازے علی نماز تکبیر اذان کہنی کیونکہ بال جب پیدا تھیا تکبیر تھی چکی ہے اذانی ہون جڑے مفسرین بڑے پیاری بات کی تھی انہاں کہ جی میں اذان تے تکبیر دے بعد جماعت دا وقفہ ہوندے اتنا ساری زندگی دا وقفہ اتنا چوکھا وقفہ ہے اذان تکبیر دے درمیان 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ اتنی مقدار دی زندگی ہے ساری اے عارضی ہے اصلا سادہ جڑا پیو ڈالے اللہ گھر رہا وہ تے اللہ دی جنت ہے یہ تے ہے ہی نا الدنیا سجن المومن دنیا تے مومن دا قید خانہ ہے یہ تے سارے بابا جی حضرت آدم علیہ السلام کے مسٹیک تھئی انہاں سزا بھگتن واسطے دنیا ہے چاہے ورنہ تے وہ جنت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے بھائی گال سنو جی میں میرے نزدیک دنیا دی کوئی حیثیت نہیں ہی میں میرے محبوب دے نزدیک بھی دنیا دی کوئی حیثیت نہیں کئی پیوند لگے ہوئے ہوندے ایویں ہی صحابہ دے نزدیک بھی دنیا دی کوئی حیثیت نہیں میں تو اکون تریچہ نکتا اللہ دے ہاں کوئی حیثیت نہیں دلائل لے چکا پیغمبر کائنات دے نزدیک کوئی حیثیت نہیں دلائل لے چکا صحابہ دے نزدیک بھی کوئی حیثیت نہیں نبی کریم علیہ السلام دے صحابی جنہیں دا نائے حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم دے صحابیان روم وچو آئے مکہ مکرمہ چران دے بڑا کاروبار کریں دے بہن وڈے تاجران بڑا پیسہ ہی حضرت سہیب رومی کے مکہ دے تاجریں جناب سہیب دا بڑا نائی منیہ منائے کاروباریان منیہ منائے تاجران نبی کریم علیہ السلام مکہ چھوڑ کے مدینہ لگے گئے آپ ہجرت کر کے گئے تے صحابہ کرام کچھ مکے چرائے گئے انہاں میں حضرت سہیب رومی بھی حضرت سہیب نے سوچے جو نبی سی مدینے وچ میں مکے وچ کیا ضرورت ہے مکے چران دی نبی کریم کو وجنا چاہی دے پیسہ ملوے سی کاروبار بنوے سی تجارت تھی وے سی مکے چران دا فائدہ نہیں جڑے مکے چ
نبی کائنات نہ ہوئن حضرت صہیب اپنی سواری تیار کی تیئے جیڑے درہم دینار اشرفیاں پیسہ آئی اپنے دروازے دی چوکھڑ دے قریب کھڈا مارے نے کھڈا مار کے حضرت صہیب نے پیسے دفن کر دیتے مٹی پا دیتی ہے تے جڑی چابی آئی مکان دی وہ بھی کھڈے چ بند کر دیتی نے سواری تے بہ گئے نکلن دا ارادہ پہ کرن دیان مکے دے کافرہ نے رستہ روک دے صہیب اساں تے کو مدینے کہیں ونجن دے ہونا اگر تو لگا ویسے ساڑی منڈی کمزور ہو ویسی اگر تو لگا ویسے ساڑا کاروبار متاثر ہو ویسی این ٹائم وڈی تجارت تیرے کے وڈا کاروبار تیرے کے آسانی سے ونجنے دے حضرت صہیب آدن میں ہر صورت ونجنے انہیں کہ آسانی سے ونجنے دے لڑائی تے تیار ہو گئے تلوارہ نیام بچو کٹ گی جنے آسان تے کو قتل کر دے سوں مکے بچو نہیں سے ونجنے دے حضرت صہیب آدن جیویں تسا مطمئن تھی ون چاہنے ہو جیویں تسا راضی تھی ون چاہنے ہو میں صہیب تو کو راضی کریں ہوں لیکن میرا رستہ چھوڑ دے میں مدینے ضرور ویسا انہیں آپس سے صلاح کی تھی یہ جی شرط رکھ دیں جڑی شرط حضرت صہیب من بھی نہ سکیں سارے کٹھے تھی کے آئے آ کر کے آدن پہلی شرط ہے اپنا مکان سارے حوالے کر اچھا بھی دوجی شرط ہے اپنا مال سارے حوالے کر اچھا بھی تریجی شرط ہے اپنا ایک گھوڑا سواری اے سارے حوالے کر تو ساں کیا چاہن دے ہوئے انہیں کیسا چاہنے ہیں ہی میں ٹرو مدینے ہی میں بنجو سب شاہ ساری مکے وچو کمائی اتھائیں دیتی بن ہون دکھائے ذرا کون کرن دے ہی میں انہیں شارتی ایسی رکھی ہے ایک کتھا مان سکا دے حضرت صہیب سواری تک بیٹھے واگاں ہاتھ میں قرآن دی گال کھڑا کرنا تھوڑا سوچے نے سوچ کر گیا کہ نے مکے دے کافروں میں کتوا جہاں سارے شرطہ منظور ہیں میں نے مکان دی مہاڑی دے نال مٹی ہٹے سو سارا سرمایہ میرا مٹی چ دفن ہے او سارا تو ہے مکان دی چابی تو نہیں ہے اس سواری دیاں مہاراں پکڑو اللہ سے دیتی رکسی تے وال کاروبار کر گنسوں پر نبی دے بغیر مکے گزارا نہیں ہوتا اتنا میں رہ گی ہم تو ہو سکتے میری آخرت تباہ تھی ونجے میں پیسے کو دیکھا متا میرا عرشہ والا رب ناراض ہو ونجے دفع کرو سارا مال دفع کرو سارا مکان ایچے پیسے دا کیا کرے سان جڑا پیسہ میں کو رب دے رسول کے پریں کر دے وے یہی وے ہر شے میں ویندہ پیاں رات دا ٹیمے تسا حاجی لوگ ہو عمر حج تے گئے ودے ہو سو مکہ مدینے دا سفر جان دے ہو آج کل تے روڈ بنے ہوئے نا پہلے پتھریلی زمینان حضرت صہیب دے پیریں چا پتھر ودے لگ دے ہیں جوتی ترٹ گئی پیر پھٹ گئے جڑے ویلے بھوک لگے درختان دے پتے پٹ پٹ کھاوے مکے دا وڈا تاجر ہے مکے دا وڈا کاروباری ہے مکے دا وڈا مالدار ہے اپنی ہر شے قربان کی تیویں دے تاکہ میدان معاشر اللہ دے سامنے سرخرو تھی سکاں تاکہ میں نبی کریم دی محبت پا سکاں تاکہ نبی کریم دے اتھو حوض کوثر پی سکاں حضرت صہیب میں ٹردے میں نے ساری رات پیدل سفر کریں دے رہ گئے اللہ دے نبی ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تے مدینہ کے پہلے وسطی قبائی وسطی قبائی چا آپ نے مسجد قبا بنائی ہے آپ مسجد قبائی چا سہنے چا بیٹھے ہوئے ہیں تے آپ راہ تک کی بیٹھے ہیں مکہ مکرمہ دا مکہ علی رستے تے آپ دیا نظران اچانک میرے نبی کریم ڈٹھے سورج تلو تھی چکا سے جو ابھرن دے بعد دی بات آئی سردیاں دا موسم آئی اللہ دے پاک نبی باہر بیٹھے ہیں اچانک امام کائنات دی نظر پائے گئی ہے حضرت صہیب رومی دے ہوتے اللہ دی قسم جڑے جملے میں بلندہ پیاں سونے دے پانی نہ لکھیں تے تاوی حق ادا نہیں ہوندہ میرے نبی کریم اپنی جگہ تو اٹھے
میرے نبی سے اٹھے پرنے حضرت سہیب ودیان تے میرے نبی کریم دے نال صحابہ بھی اٹھے تے آپ نے فرمایا جڑا جوان اندہ پہ ایسا کوئی تھا کے ملے اللہ کو پسند نہیں ہونے میں کو رب وہی دے ذریعے دسے میرے نبی ساری دنیا توڑا استقبال کریں دیئے تسا میرے سہیب دا استقبال کرو آؤ میرے نال اے عام بندہ نہیں اندی کہانی تو کو بعد سنے سا صحابہ کرام نالن حضرت سہیب پرنے ودیان میرے نبی کریم نے اپنے دوئے ہاتھ کھڑے کر کے فرمائے سلام یا سہیب وشالہ حیاتیاں مانے وشالہ جند جیوی سہیب میرے نبی کریم نے اپنے بازو پھیلائے رحمت للعالمین نے سہیب کو جپی پاتی میرے نبی پاک نے متھے تے بوسا دیتا حضرت سہیب دیاں دھاڑی نکل گیاں جیڑا بندہ مظلوم ہوئے مظلوم بندے دا سہارا چا بنو ان بیچارے کو اپنے دکھ یاد آویں دن ادھے اللہ دے نبی رات میرے نال مکہ علیہ چنگا نہیں کیتا میرے نبی سی فرمائے سہیب چپ کر ایک لفظ ڈسن دی لوڑ نہیں تیرے نال جیڑا کچھ تھے یا رات تائیں جیڑا سودا کی تھے اللہ عرش تے تیرے سارے تذکرے تے چرچے کریں دا پہ تیری شان چا اللہ نے قرآن دی آیت نازل کر دیتی ہے تیرے واسطے جبریل بھی تلے آیا ہوئے ہے تیرے واسطے فرشتے بھی تلے آئے ہوئے ہیں آج تیری شان اتنا بلند ہے اللہ پاک نے تیری شان قرآن دی آیت نازل کر دیتی ہے میرے نبی سی آیت پڑھ دینا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد سہیب گوڑے سٹ کے بہ گئے آقا کیا گال آئی فرمایا جبریل تیرا دہا دسو جبریل کیا آدھا میری خوش نصیبی جبریل آدھائی اللہ آدھا پہ جی کیا آدھا پہ سہیب کو آنکھوں اپنے کمائے ہوئے مال اپنا مکان اپنی سواری دیکھیں اپنے آپ کو مول گھنائے آکھ ہو میرے نبی میں عرشاں والا رب سہیب تے راضیاں جنہ بھی سوچا کر آخرت دا سوچا کر انجی دنیا دا کیا فائدہ جڑی دنیا نمازہ سائے کرا دے انجی دنیا دا کیا فائدہ جڑی دنیا مت کھا سکنے انجی دنیا دا کیا فائدہ جڑی دنیا بد اخلاق بنا دے انجی دنیا دا کیا فائدہ جڑی دنیا تے کو بڑھڑی اممہ دے کٹھے باہن بھی نہ دے انجی دنیا دا کیا فائدہ جڑی دنیا تے کو تیرے باپے دے بوئے چے لک میں پاون دا بھی ٹائم نہ دے انجی دنیا دا کیا فائدہ جڑی دنیا تے کو قرآن دی تلاوت نہ کرانے وے انجی دنیا دا کیا فائدہ جڑی دنیا تے کو رشتہ دارہ کو سینے نال نہ لانے وے یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا ہسپتالیں چا نظر مار یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے قبرستانہ تے نظر مار یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اندھے ڈورے گونگے لولے لنگڑے دیکھ یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے در در تے پنڑا لیں کو دیکھ یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے اللہ فرمائیں دے دنیا کائنات والے ہو میں تو کو سزا دے طور تے بھیجا تو سا دنیا نال دل لا کے میں کلو دور تھی گئے ہو چنگا بندہ ہوئے سیانہ بندہ ہوئے سمجھدار بندہ ہوئے عزت اللہ بندہ ہوئے جنتی بندہ ہوئے میں اللہ دا ولی بندہ ہوئے جڑا دنیا میں رہ کے آخرت دی سوچ سوچے جڑا آخرت دی فکر کرے سی میں اللہ دنیا بھی سونی کر دے سانتے آخرت بھی سونی کر دے یہ تو ایک مثال ہے سہیب رومی دی ایک صحابی دی اینے مثال ہے میرے نبی سی فرمائے دنیا ہی میں ہی جی میں سورج پچھاواں ہے آخرت ہی میں جی میں سورج میرے دیکھوں ذرا سمجھدار ہو احباب سورج میری کانڈ دے پچھو ہوئے تے سایہ تے پچھاواں اگو اپنے اگو آوے سی جلے سورج پچھو ہے میں روح کی تھی کھڑائی میں سیج پچھو ہے سایہ اگو ہے میں کوشش کرا اپنا سایہ پکڑا
میں ان درکساں ٹرساں جتنا میں قدم چیساں اتنا میرا پچھاواں اب تے قدم چیساں پچھاواں جو میرا ہے سایہ جو میرا ہے جی میں حرکت کرے سا اوہ میرا سایہ حرکت کرے سا میں درکدہ رہاں آپ دسو بندے بڑے سمجھدار ہو یہ سایہ میرے ہاتھ آسی میرا جو سایہ جیتے میں بھجنا سایہ میں دیکھو سورج اگر پچھو ہویا تھا نبی سی فرمائے ایک منٹ واسطے ہی تھے یہ بندہ کھڑ تھیوے تے اپنا پاسا تبدیل چا کرے بجائے پچھامیں جو رخ چا کرے سورج آلے پاسے تے آٹومیٹک پچھاما کدو آوے سی پچھو تے سورج آوے سی اگو وال فرمایا ایک واقو ایک قدم چاہ جوئی ایک قدم چاہیسی جیڑا پچھاما سارا نہیں ملنا نہ دینا وہ ہاتھ بات کے پیچھو ٹورن پائے نبی سی فرمائے پچھاواں دنیا ہی وے تے سورج آخرت ہی وے ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھو دنیا ہاتھ باد کے توارے پیچھو آسو جے تُسا دنیا کو سامنے رکھیا نہ آخرت دے راسو نہ ہی دنیا دے راسو ہی واسطے بھائیو آج دے خطبہ جمعہ دا میسیج پیغام ہے بے شک کاروبار کرو میں یہ جو کئی کاروباری دیٹھن دلی دعا نکل دیئے نماز دے مسئلے کوئی کمپرومائز نہیں کرنے اپنی زندگی دا شیڈول بناؤ جی میں کاروبار کو وقت دیتے ہوئے نماز دا وقت ہے اور نماز دے وقت ہے میں مفتی نہیں فتوہ نہیں دینا لیکن پوچھا اپنے علماء نماز دا جڑے بلے ازانہ سنو ازانے دے بعد جماعت دے سلام پھرن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تحریم و حد تکبیر تحلیل و حد تسلیم ای دوران جیڑا حلال کاروبار کرے سو ان دی کمائی بھی حرام قد قامتی صلاح یہ آواز آ گئی ہے اون دے بعد ولا سلام پھرن تک این ٹائم ہے تو سا کوئی کاروبار نہیں کر سکتا نماز کو بھی ٹائم لے ہو بھئی تلاوت بھی تو آنا حق ہے بھئی رشتہ داریں نہ بھی حق ہے خرچ بھی کرو بھئی اخلاق اپناؤ ہلکا احباب بناؤ دنیا دی وجہ تو اسا اپنے دے نہیں سری ہے مسیح دے نہیں سری ہے قرآن دے نہیں سری ہے یہ سارے دلائل دا خلاصہ ہے یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے قرآن دی آیات نبی پاک دی احادیث صحابہ کرام دے واقعات این بات دی بیان دلیلن کہ دنیا عارضی ہے اتنا رہ کے کامیاب ہوئے جڑا آخرت دی تیاری کرے اور آخرت دی تیاری سوچے اللہ ساری آخرت سونی کرے نال نالے دنیاوی عارضی زندگی بھی اللہ ساری سونی کرے ہمیشہ دعا کی تھی کر اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار جڑا فتنے کے بچن چاندے جڑا گھاٹیں کے بچن چاندے جڑا آزمائشیں کے بچن چاندے وہ دعا کثرت نال پڑے اللہ میں کو دنیا چی اچھائی دے میں کو آخرت چی اچھائی دے میں کو دنیا کے برائی کے بچا آخرت دی برائی کے بچا دنیا دی ازمائش کے بھی بچا آخرت دی کثرت نال میرے نبی سی یہ دعا پڑھ دے عمرے والے لوگ عمرے تے ونجن رکن یمانی کے گھن کے حجر اسود تک ایک کثرت نال دعا پڑھی ویندی ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الآخرت حسنتوں وقنا عذاب النار اللہ جڑے 50-60 سال اساں گزارنن چنگائی نال گزاروں تے اگو جڑی ہمیشہ دی زندگی ہے اللہ وہ بھی چنگی گزرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین